بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلم لیگ نون نے پنجاب اسمبلی میں پہلی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ مسلم لیگ نون کے ملک احمد خان اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں۔ 2 دنوں سے پنجاب اسمبلی میں سیاسی تنزیہ نعروں کی شدید زد میں ہے۔ سابق پی ٹی آئی اور آزاد امیدوار موجودہ سنی اتحاد کے اراکین اسمبلی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ماحول کو خراب کیا جائے اور سیاسی عمل میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں۔ اس کے باوجود مریم نواز کا کارواں رواں دواں ہے۔ آج مریم نواز پاکستان اور پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو جائیں گی۔ 3 ماہ کے بعد حسب عادت عمران نیازی نے بیرسٹر گور علی کو چیئرمین پی ٹی آئی سے ہٹا دیا ہے اور بیرسٹر ظفر علی کو چیئرمین پی ٹی آئی کا عہدہ سونپا جا رہا ہے، جبکہ ظفر علی صاحب رضامند نہیں ہیں۔ گو کہ ظفر علی صاحب کے سب کے ساتھ تعلقات بہت بہتر ہیں اور عمران نیازی کی کوشش ہے کہ ظفر علی کے اچھے تعلقات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ظفر علی صاحب کی ہچکچاہٹ اور عہدہ نہ لینے کا فیصلہ درست ہے۔ ماضی کو دیکھیں تو عمران نیازی نے اپنے موسنوں کو غدار، جانور، میر جعفر اور امریکہ کے غلام قرار دیا ہے، اور یوتھیوں نے جو حال کیا ہے اور جو گندی زبان استعمال کی ہے، ان کے الفاظوں کو تراش خراش کر کے بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انتہائی بیان کرنا مشکل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیرسٹر گور علی سمجھدار اور دانا آدمی ہے اور بہتر طریقے سے یوتھیوں کو لیڈ کر رہے تھے، کہ جبکہ شہر افضل مروت کہہ رہا ہے کہ گور علی میں لیڈ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ گور علی صاحب شعلہ بیانی سے نہیں بلکہ سمجھداری سے کام کر رہے تھے، مگر یوتھیوں کو شہر افضل مروت جیسا بندہ چاہیے جس کے اندر عمرانی روح بھرپور طریقے سے سریت کی ہوئی ہو، تاکہ اسی لیے یوتھیے جو ہے وہ شہر افضل کو پسند کرتے ہیں، لیکن وہ زیادہ غلط فہمی میں شہر افضل مروت صاحب نہ رہیں۔ عمران نیازی اپنی ذات کے علاوہ کسی کی مقبولیت کو پسند نہیں کرتا۔ یہ یوتھیے حسب عادت شہر افضل کو بھی گندی گالیوں سے اور عمران کے دیے ہوئے لقب سے سوشل میڈیا پر ذلیل کر رہے ہوں گے۔ یہ عمران خان صاحب آپ ماضی میں دیکھیں، جن لوگوں نے کوشش کی سیاست میں عمران کو وہ مقام دلوایا، اور وہ لوگ خاص کر جن لوگوں نے عمران نیازی کو عوام پر مسلط کیا تھا، اور جب ایک قانونی طریقے سے اس کی نااہلی کو دیکھتے ہوئے حکومت سے ہٹا دیا، وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا، تو اس کے بعد عمران نیازی نے ان لوگوں کا جو حشر نشر اپنے پیروکاروں سے کروایا اور خود جو ہے ان کے خلاف جو الفاظ استعمال کیے، تو وہ جو ہے نا بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ عمران خان کے ہی منہ سے جو ہے نا وہ صحیح لگتے ہیں،
جو اس نے حال کیا، جو اس کے موسم تھے، جو ان کو القاب دیے، غدار، چور، جو جو الفاظ کے، اور وہ ساری عوام اس سے بخوبی واقف ہے. تو شہر افضل مروت صاحب بھی عمران خان کی غیر موجودگی میں عمران خان بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو عمران نیازی کو کبھی یہ منظور نہیں ہے اس کی جگہ کوئی لے لے. وقتی طور پہ تو یوتھیے جو ہے نا وہ شہر افضل مروت صاحب کو تھوڑا سا کریں گے کہ جی یہ صحیح بول رہا ہے، کیونکہ اس کی زبان عمران خان والی زبان ہے. لیکن جب عمران خان کی طرف سے شہر افضل کے لیے بیان آ گیا، اور اس کے بعد شہر افضل مروت کا جو حال یوتھیوں نے کرنا ہے، جس طرح سے پرویز خٹک کا ہوا، جنگیر ترین کا ہوا، اور دوسرے جو ان کے سابقہ قائدین ہیں پی ٹی آئی والوں کے، ان کا جو عشر نشر انہوں نے کیا ہے، تو مروت صاحب بھی اس چیز کو مد نظر رکھیں. فی الحال تو خبر یہ ہے کہ شہر افضل صاحب کو جو ہے نا پارٹی سے نکال دیا ہے، اور پارٹی سے نکالنا بھی تو بنتا ہے. شہر افضل مروت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے تو ہونے دو. عمران خان خط ضرور لکھے آئی ایم ایف کو، اور ملک ڈیفالٹ ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے، وہ ان کو منظور ہے. لیکن خط لکھنا ان کے لیے اور آڈٹ کرانا الیکشن کا، آڈٹ ہو گیا بھائی میرے، آڈٹ ہو گیا ہے. اب آپ نے آگے پرفارم کرنا ہے، آپ نے آگے اپنی کارکردگی دکھانی ہے، چاہے وہ اپوزیشن والے ہیں یا حکومتی بینچوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. عوام نے ان کو ووٹ دے کے جو ہے نا اسمبلیوں میں بھیجا ہے، اور اب یہ جو ہے نا بھاگنے بھوگنے کی کوشش عوام سے نہ کریں، اب یہ عوام کو ڈیلیور کریں. یہ عمران کو پہلے 2018 میں عوام پر مسلط کیا گیا، کارکردگی جو ہے اس کی وہ زیرو ہے. اس کے باوجود جن لوگوں نے ان کو مسلط کیا تھا ان کے خلاف جو ہے عوام نے ہمدردی کا ووٹ جو ہے اس بار پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو دیا. اور اب بھی یہ آزاد امیدوار جو آپ کے سنی اتحاد کونسل کا ایسا ہیں، یہ حکومت کا ایسا نہیں بنتے اور اپوزیشن کا رول ادا نہیں کرتے، تو پھر عوام کو ان کے بارے میں فیصلہ کر لینا چاہیے. عوام نے ووٹ اب دیے آپ لوگوں کو، چاہے ہمدردی کی بنیاد پہ دیے. آپ حکومت نہیں بنا سکے، وہ آپ کی نااہلی ہے. حالانکہ سابق پی ٹی آئی اور موجودہ سنی اتحاد پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکتی تھی مرکز میں، اور کے پی کے میں تو ان کی حکومت ہے ہی ہے. تو یہ حکومت نہ بنانا ان کی اپنی نااہلی ہے. عوام نے ان کو بھرپور سپورٹ کیا ہے، ووٹ دیا ہے، اور اب ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ اپوزیشن میں بیٹھیں اور اپنا رول ادا کریں. آتے ہیں جی دل کی دھڑکن نواز شریف. پاکستان کو نواز دو، لیکن شہباز مل گیا. عوام کی خواہش تھی کہ نواز جو ہے وہ جو عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے، وہ وزارت عظمیٰ پر اس کو وزارت عظمیٰ ملتی، وزیر اعظم پاکستان بنتے. لیکن شہباز شریف وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن میاں صاحب بالکل خاموش ہیں، کوئی سیاسی بیان نہیں دے رہے. عوام سمجھ رہی ہے کہ نواز شریف کو سیاست سے مائنس کر دیا ہے، اور میاں صاحب کا سکرین پر نہ ہونا بھی عوام کے خدشات کو بڑھا رہا ہے. عوام نے ووٹ نواز شریف کو دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نون لیگ کا ووٹ جو ہے وہ نواز شریف کی ذات کو کاسٹ ہوتا ہے، اور باقی نون لیگ کے جو ہے نا کسی شہباز شریف یا اور کسی کو ووٹ کاسٹ نہیں ہوتا. نون لیگ کو جتنا بھی ووٹ کاسٹ ہوتا ہے، چاہے پنجاب میں ہے یا پاکستان کے جو باقی ایسے ہیں، وہ نواز شریف کے نام پہ ووٹ جو ہے نا نون لیگ کو کاسٹ ہوتا ہے.
تو اب جو سیاسی گفت و شنید ہو رہی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو جو ہے نا وہ سیاست سے مائنس کیا جا رہا ہے. تو یاد رکھیں کہ نواز شریف اگر سیاست سے مائنس ہو جاتے ہیں، نون لیگ سے مائنس ہو جاتے ہیں، تو پھر نون لیگ کا جو ہے نا وہ بہت برا حال ہونا ہے. پھر نون لیگ کے لیے بہت مشکلات ہیں، اور ایک صوبے میں بھی جو ہے نا نون لیگ نواز شریف کے بغیر نہیں جیت سکتی. اور سیاست کو اور نون لیگ کو سیاسی طور پر زندہ رکھنے کے لیے نواز شریف کو سیاست میں پلس سے اوپر لے کے جانا ہوگا، تو پھر جو ہے وہ نون لیگ برقرار رہے گی. ادروائز نون لیگ کا جو ہے نا برقرار رہنا وہ مشکل ہوگا. مان لیا کہ کچھ خدشات ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سادہ اکثریت نہیں ملی نون لیگ کو، اس لیے میاں نواز شریف وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار نہیں بنے. یہ بھی مان لیں کہ میاں صاحب کو ہرانے کی کوشش ہوئی، لیکن میاں صاحب کم از کم عوام کو تو اعتماد میں لے نا. عوام جو نواز شریف سے امید لگا کر بیٹھی ہوئی تھی کہ نواز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم بنے گا، اور اس وقت جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں اور جو سیاسی بحران ہے پاکستان میں اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور نواز شریف ساری جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے اور معیشت کو درست کریں گے. اور اس سے پہلے بھی کئی مواقع پر جب پاکستان کی معیشت اور اس طرح کے حالات بنتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف ان حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے ملک کو جو ہے نا اس مشکل وقت سے نکال دیتے تھے. تو اب کی بار جو ہے نا عوام کافی مایوس ہے کہ میاں صاحب خود وزیر اعظم نہیں بن رہے اور شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں. اور شہباز شریف کی 16 سالہ کارکردگی جو ہے اس پہ بہت سارے سوالیہ نشان اٹھے ہوئے ہیں اور اس پر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے. بے شک پی ڈی ایم کی حکومت تھی، لیکن لیڈ جو ہے وہ شہباز شریف کر رہے تھے، اور سٹیمپ جو ہے پی ڈی ایم کے اوپر مسلم لیگ نون کی ہے، اور سارا بوجھ نون لیگ کو اٹھانا پڑا ہے. تو لوگ شہباز شریف سے مطمئن نظر نہیں آتے. بالکل جو ہے نا وہ لوگ مطمئن نہیں ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم بنے گا تو عوام کو ریلیف مل جائے گا، اور عوام جو ہے مہنگائی سے ان کی جان چھوٹ جائے گی. اس طرح کی کوئی چیز بھی جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہی. تو اب جو ہے شہباز شریف کی یہ ضد ہے، یا چھوٹے بھائی کی ضد کے آگے بڑے بھائی خاموشی پہ مجبور ہیں، تو یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن شہباز شریف کو جو ہے نا جو وہ بیٹنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ زرداری صاحب نے بھی زبردست فیلڈنگ لگائی ہوئی ہے. کسی بھی بال پر شہباز شریف شاٹ کھیلا تو آؤٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. عوام بھی سارے میچ کو جو ہے نا وہ غور سے دیکھ رہی ہے، اور اس امید میں ہے کہ عوام کو جلد از جلد ریلیف ملے اور مہنگائی جو ہے وہ کم ہو. زرداری صاحب پرانے کھلاڑیوں پر اعتماد نہیں کر رہے. سیاسی میدان میں اہم جگہ پر نئے کھلاڑی میدان میں اتارے جا رہے ہیں، اور ظفر نقوی صاحب نے بھی اس راز سے جو ہے نا وہ پردہ اٹھا دیا ہے. اہم خبر یہ ہے کہ جناب جو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب جو ہیں، جن کا کام الیکشن کروانا تھا اور پھر چلے جانا تھا، انہوں نے اپنے ترقیاتی کام اپنے ٹنور میں محسن نقوی صاحب نے تو بہت زیادہ پنجاب میں ترقیاتی کام کیے ہیں، اور کاکڑ صاحب نے جو ہے نا وہ عوام کی صحیح چھل اتاری ہے.
महंगाई, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, सुई गैस महंगी, और सही रगड़ा लगाया। और IMF के जो है ना मुआहिदों की सही पासदारी जो है ना वो अनवारुल हक काकड़ साहब ने की है। हालांकि ये अवामी नुमाइंदे नहीं थे, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं थे, लेकिन इन्होंने वो काम किए हैं जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे भी आके करने से डरते हैं। लेकिन ये निगरान लोग जो हैं, इन्होंने इस अवाम को सही जो है ना वो रगड़ा लगाया है। अब मोहसिन नकवी साहब को क्या जरूरत थी जो है ना वो हॉस्पिटल ये वो जो है ना प्रोजेक्ट करने की। मुल्क पहले जो है ना उस कंडीशन में है, मैशत पहले तबाह हो गई है, खजाने खाली हैं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि नहीं नहीं, मैंने किसी को दिखाना है कि मैं एक अच्छा वजीर आला हूं। और इसी तरह से अनवारुल हक काकड़ साहब ने आए रोज सुई गैस के बिल उसमें इजाफा, बिजली के बिलों में इजाफा, पेट्रोल महंगा, ठीक है जनाब, अजीब व गरीब सिलसिला इन लोगों ने बनाया है। लेकिन इन्होंने जो बनाया है, तो अब खबर यह है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम आ रहा है चेयरमैन सेनेट के लिए, और मोहसिन नकवी साहब निगरान वजीर आला पंजाब साहब का नाम आ रहा है गवर्नर पंजाब के लिए। और ये दोनों नाम पीपल्स पार्टी की तरफ से हैं। और आप देखें कि क्या बनता है। और उम्मीद तो यह है कि पंजाब में मरियम नवाज साहिबा भरपूर कोशिश करेंगी कि अवाम को रिलीफ दें और रोज़गार के मौके पैदा करें और पंजाब को तरक्की की तरफ लेके जाएं। लेकिन मरकज़ में जो है ना वो खदशात बरकरार हैं, खदशात बरकरार हैं कि पर्सनैलिटी को देख के ना पता चल जाता है कि यार ये बंदा क्या करने वाला है या क्या करने जा रहा है। तो फिर एक दफ़ा जो है ना नून लीग की क़यादत से और इनसे गुजारिश है कि दिल की धड़कन मियां नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दें। वो बेहतर होगा अवाम के लिए, मौजूदा हालात के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।